آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ناؤن کیسے کہتے ہیں، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن، کنکریٹ ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن، اینیمیٹ ناؤن اور ان اینیمیٹ ناؤن کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ناؤن ہے کیا۔ دراصل کائنات کی ہر چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ٹپیکلی سمجھاؤں تو ناؤن کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ، کسی کیفیت یا کسی حالت کے نام کو کہتے ہیں۔ شخص کے مثال میں ہم علی لے سکتے ہیں۔ علی ہمارے پاس ایک شخص کا نام ہے، تو لہٰذا علی ہمارے پاس ہو گیا ناؤن۔ اسی طریقے سے بوائے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسی طرح کوئین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، سرونٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹیچر ایک ناؤن ہے، پرسن ایک ناؤن ہے، ورکر ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر چیز کی بات کریں تو پین ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، لیپ ٹاپ ہمارے پاس ناؤن ہے، تھنگ ہمارے پاس ناؤن ہے، فین ہمارے پاس ناؤن ہے، گلاس وغیرہ وغیرہ۔ اگر جگہ کی بات کریں تو پشاور ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اسکول ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہاؤس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، پلیس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، کچن ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طرح جگہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کیفیت کی بات کی جائے تو لو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ہیٹ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اینگر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، ٹالرنس ایک ناؤن ہے، ہیپینس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر حالت کی بات کی جائے تو اولڈنس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے، چائلڈہڈ ناؤن ہے، ویلنس ناؤن ہے، النس ناؤن ہے، یوتھفلنس ناؤن ہے۔ تو مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناؤن کے ٹائپس کی۔ تو ناؤن کے ٹائپس میں سب سے پہلا پراپر ناؤن آتا ہے۔ کسی شخص، ہستی، چیز یا جگہ کے خاص نام کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ یہ ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی شخص، ہستی، چیز یا جگہ کے لیے خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا استعمال ہم ہر کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر شخص کے مثال میں ہم لیتے ہیں علی، مسفرہ، عمران خان۔ تو یہ تینوں نام لوگوں کے نام ہیں، یہ پراپر ناؤن کہلاتے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر لڑکے کو علی نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک خاص شخص کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر لڑکی کو مسفرہ نہیں کہا جا سکتا، یہ خاص لڑکی کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پر میرے خاص سے مراد یہ نہیں کہ یہ نام صرف ایک ہی ہوگا، یہ اور بھی کئی سارے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص کا نام علی ہو۔ دنیا میں 500 لوگ ہو سکتے ہیں، 5000 لوگ ہو سکتے ہیں، 5 لاکھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا نام علی ہو، مگر دنیا میں سارے لوگوں کا نام علی تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا جو ناؤن عام نہیں ہوتا وہ کہلاتا ہے پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے ہستی میں ہم مثال لے سکتے ہیں اللہ، جبرائیل، اسرافیل وغیرہ وغیرہ۔ یہ تینوں اور ان جیسے اور کئی نام خاص ہستیوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، یعنی کہ ان ناموں سے ہم ہر کسی کو نہیں پکار سکتے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ہو گئے پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے چیز میں ہم مثال لے سکتے ہیں دا ہولی قرآن۔ اب ہولی قرآن ایک بک ہے جس کا شمار چیزوں میں ہوتا ہے، پر دنیا کی ہر کتاب کو ہولی قرآن تو نہیں کہتے نا، اس لیے یہ ہولی قرآن ہمارے پاس ہو گیا پراپر ناؤن۔ اسی طریقے سے آپ لے لو دا بائبل۔ تو اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں انہیں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جگہ میں ہم بات کریں تو ہم لے سکتے ہیں پاکستان، بشام، قائد اعظم یونیورسٹی، لندن وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نہ ہی تو دنیا کے ہر ملک کا نام پاکستان ہے اور نہ ہی پاکستان کے ہر قصبے کا نام بشام ہے، اور نہ ہی ہر یونیورسٹی کا نام قائد اعظم ہے، اور نہ ہی ہر شہر کا نام لندن ہے۔ تو لہٰذا یہ نام خاص جگہوں کے لیے خاص ہے، یعنی کہ ان کو ہر جگہ کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، اس لحاظ سے یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے پراپر ناؤن۔ اب بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کے متعلق یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنوں جیسے کہ فرائیڈے، سنڈے، مہینوں جیسے کہ اپریل، مارچ، سالوں جیسے کہ 2010، 2012، میگزینز کے نام جیسے کہ دی سنڈے میگزین، اور فلموں وغیرہ کے نام بھی پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ دوسری بات، کسی جملے میں پراپر ناؤن خواہ کہیں بھی استعمال ہوا ہو، اسے ہمیشہ ہی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ کیپٹل لیٹر کو انگریزی میں اپر کیس لیٹر بھی کہتے ہیں۔ تیسری بات، بعض اوقات ہمیں سولر سسٹم، مون، سن، یونیورس وغیرہ جملے میں اسمال لیٹر سے شروع ہوئے ملتے ہیں۔ اس صورت میں ان کا استعمال پراپر ناؤن کی طرح نہیں بلکہ ایک کامن ناؤن کے طور پر کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ پراپر ناؤن کو ہمیشہ ہی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ کیا پورے کائنات میں صرف ایک ہی سولر سسٹم ہے؟ کیا ایک ہی نظام شمسی ہے؟ بالکل نہیں، کائنات میں کئی سارے سولر سسٹم ہیں، اس لیے جب سولر سسٹم کو اسمال لیٹر سے لکھا جائے تو اس کو کامن ناؤن کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم مون کی بات کریں تو کیا صرف ارتھ کا ہی مون ہے؟ بالکل
نہیں بلکہ جوپیٹر کے بھی مون ہے اور بھی کئی سارے پلینٹس ہیں جن کے اپنے مونز ہیں. اسی طرح یہ ہمارا سورج بھی کائنات میں صرف ایک نہیں, اس جیسے اور بھی کئی سارے سورج ہیں, اس لیے اس کو بھی بعض اوقات ہم اسمال لیٹر سے لکھتے ہیں کامن ٹریٹ کرنے کے لیے. اور یونیورس کو اس لیے اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے کیونکہ کئی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یونیورس ایک نہیں یعنی کہ ملٹیپل یونیورس ہے, اس لیے ان کو بعض اوقات کامن ناؤن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. چوتھی اور اہم بات, کسی بھی پراپر ناؤن کی پلورل فارم نہیں ہوتی. پراپر ناؤن کی ہمیشہ ہی سنگولر فارم ہوتی ہے, یعنی کہ آپ پشاورس نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر آپ پوزیسیو بنانا چاہے اس ناؤن کو تو کہہ سکتے ہو, مگر پشاور کو پلورل بنانے کے لیے آپ پشاورس نہیں کہہ سکتے. اسی طرح جب سن کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایس کا استعمال نہیں ہو سکتا, مگر جب اس کو کامن ٹریٹ کیا جائے تو تب ہم اس کے ساتھ ایس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کامن ناؤن کی. کسی شخص, چیز یا جگہ کے عام ناؤن کو کامن ناؤن کہتے ہیں. یہ ایسے نام ہوتے ہیں جو کسی ایک شخص, کسی ایک جگہ, کسی ایک چیز یا کسی ایک ہستی کے لیے خاص نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ نام بیک وقت کئی سارے اشخاص, چیزوں, جگہوں اور ہستیوں وغیرہ کے لیے مشترکہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً گرل, نوز, بک, پین, پرائم منسٹر, کنگ, کڈ, بوائے, کنٹری, ولیج, سٹی, برنجل, کار, مینگو, لیٹر, لائن, شپ, سی, ریور وغیرہ. چلو میں آپ کو اب چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام کامن ناؤن کیوں ہے. مثال کے طور پر پرائم منسٹر لیجئے. کیا پرائم منسٹر صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ. دنیا کے ہر وزیر اعظم کو پرائم منسٹر کہتے ہیں, پھر خواہ وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا یونائیٹڈ کنگڈم کا ہو. تو اس لحاظ سے پرائم منسٹر ہمارے پاس ہو گیا کامن ناؤن. اسی طرح آپ لائن کو لیجئے. لائن جانوروں کا ایک قسم ضرور ہے, مگر کیا دنیا میں صرف ایک ہی ببر شیر کو لائن کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں ببر شیر ہو, پھر خواہ وہ افریقہ کے کسی جنگل میں ہو یا آپ کے قریبی چڑیا گھر میں ہو, اسے انگریزی میں لائن ہی کہتے ہیں. بس لائن بھی ہمارے پاس ایک کامن ناؤن ہے. ہاں اگر آپ اس لائن کو کوئی نام دے دیں, مثال کے طور پر آپ اس کو اپنے سے ببلو نام دے دیتے ہیں, تو پھر یہ جو ببلو ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا پراپر ناؤن, کیونکہ اب دنیا کے ہر شیر کو ببلو نہیں کہا جاتا. اب بات کرتے ہیں کامن ناؤن کے متعلق یاد رکھنے کی باتیں. انگریزی میں موسموں کے ناموں کے علاوہ اطراف کے نام بھی کامن ناؤنز میں آتے ہیں, جیسے کہ سمر یا ونٹر یا نارتھ یا ساؤتھ. اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کامن ناؤن کیوں ہے؟ تو اس کے متعلق لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ جتنے بھی مہینوں یا دنوں کے نام ہیں یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی دوسرے نام سے منسلک ہیں. مثال کے طور پر سن, تو سن ایک دیوتا کا نام ہے جس کے ساتھ ڈے ملا کر بنایا گیا ہے سنڈے. اور چونکہ سمر اور ونٹر یا نارتھ یا ساؤتھ وغیرہ ایسے نام ہیں کہ ان کے نام کسی خاص ہستی کے نام پر نہیں رکھے گئے, اس لیے یہ کامن ناؤن ہے. اور کچھ اس کے اور کئی سارے وجوہات بتاتے ہیں, مگر ان وجوہات پر بات کرنے کے لیے ایک الگ ویڈیو درکار ہے. اس ویڈیو میں بس آپ اتنا جان لیجئے کہ اطراف کے نام اور موسموں کے نام دونوں کا شمار ہی کامن ناؤن میں کیا جاتا ہے اور ان کو ہمیشہ اسمال لیٹر سے لکھا جاتا ہے. دوسری بات, کامن ناؤن کا سنگولر فارم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پلورل فارم بھی ہوتا ہے. تیسری بات, کامن ناؤن کو صرف تبھی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے جب جملے میں اس کا استعمال شروع میں ہوا ہو, ادروائز کامن ناؤن کو ہمیشہ ہی اسمال لیٹر سے لکھا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں کلیکٹیو ناؤن کی. ایک ایسا ناؤن جو کئی اشخاص, جگہوں یا چیزوں کے لیے مشترکہ طور پر استعمال کیا جائے کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے. یہ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو سنگولر ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بھی سنگولر ہی ہے, مگر ان سے ہمارا مراد ایک پوری جماعت کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بازار, ہرڈ, کلاس, آرمی, ٹیم, فیملی, کاؤنسل, جیوری, سینچری, لائبریری, ڈزن, پیک, اسکول, بکے, اسمبلی, آڈینس, کوائر, بینڈ, فلیٹ, پرائڈ, گینگ, سوام وغیرہ وغیرہ. اب چلو ذرا میں آپ کو کلیکٹیو ناؤن کا فلسفہ سمجھاتا ہوں کہ بھئی یہ کلیکٹیو ناؤن کیا ہے. مثال کے طور پر اسکول کو لیجئے. اسکول دراصل مچھلیوں کے ایک جھنڈ کو کہتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ کلیکٹیو ناؤن ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کئی سارے اشیاء کے لیے مشترکہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا مچھلیوں کا جھنڈ کئی ساری مچھلیوں پر مشتمل نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, اور کئی سارے مچھلیوں کو مشترکہ طور پر اسکول کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اسکول ہمارے پاس ہو گیا کلیکٹیو ناؤن. مثال کے طور پر I saw a school of fish swimming in the pond, یعنی میں نے تالاب میں مچھلیوں کے جھنڈ کو تیرتے ہوئے دیکھا.
تو یہاں پر اسکول ایک سنگولر ناؤن ہے اور اس کا استعمال کئی ساری مچھلیوں کے لیے مشترکہ طور پر کیا گیا ہے، تو لہٰذا اسکول ہمارے پاس ہو گیا کلیکٹیو ناؤن۔ اسی طرح کئی سارے جنگ کے تربیت یافتہ لوگوں کو آرمی کہتے ہیں اور ببر شیروں کے جھنڈ کو پرائڈ کہتے ہیں۔ لہٰذا جب پرائڈ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگا کہ ببر شیروں کا جھنڈ، یعنی کہ سنگولر ناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے ایک بڑے گروہ کو دکھانے کے لیے، تو وہ سنگولر ناؤن پھر کہلاتا ہے کلیکٹیو ناؤن۔ اسی طرح آپ اگزامپل میں سینچری لیجیے، 100 سالوں کے دورانیہ کو سینچری کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ 100 سکور کے مجموعے کو سینچری کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ 100 ایک کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے، کیونکہ 100 کسی چیز کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ہندسے کا نام ہے۔ اسی طرح 10 بھی ایک کلیکٹیو ناؤن نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، ملین بھی نہیں ہے، بلین بھی نہیں ہے، مگر ملینیم، سینچری اور ڈزن یہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤنز ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن کی۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظوں کو ملا کر جب ایک ناؤن بنایا جاتا ہے تو کمپاؤنڈ ناؤن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر مون اور لائٹ کو ساتھ ملایا جائے تو بن جاتا ہے مون لائٹ۔ اسی طرح ٹوتھ اور برش کو ملایا جائے تو بن جاتا ہے ٹوتھ برش۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، برادر ان لا، کمانڈر ان چیف، لیڈی بگ، باتھ روم، فٹ بال، ہیئر کٹ، فادر ان لا، آئس کریم، مڈ نائٹ، بریک فاسٹ، فائر مین وغیرہ وغیرہ۔ یہ ناؤنز یوں تو سمجھنے کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ 2 مختلف الفاظوں کو ملا کر بنائے جاتے ہیں، مگر ان ناؤنز کے سنگولر سے پلورل فارم بنانے کے قواعد کچھ مختلف ہیں۔ اگر کوئی کمپاؤنڈ ناؤن 2 الفاظ سے مل کر بنا ہو تو اس کو عام ناؤن کی طرح سنگولر سے پلورل بنایا جاتا ہے، جیسے کہ لیڈی بگ ہمارے پاس 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، لیڈی اور بگ، تو اس کو پلورل بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں ایس جوڑ دیں گے، لیڈی بگس۔ اسی طرح ہاؤس وائف 2 الفاظوں سے مل کر بنا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے ایف کو ہٹا کر وی لگا دیں گے اور آخر میں ایس لگا دیں گے تو بن جائے گا ہاؤس وائفز۔ اسی طرح فائر مین 2 الفاظوں سے مل کر بنا ہے، اس کو پلورل بنانے کے لیے این سے پہلے اے کو ہٹا کر ای لگا دیں گے تو بن جائے گا فائر مین۔ پر اگر کوئی کمپاؤنڈ ناؤن 3 لفظ سے مل کر بنا ہو تو اس کے پہلے لفظ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کمانڈر ان چیف، ایک ناؤن کا استعمال ہوا ہے کمانڈر، اس کے بعد ایک پریپوزیشن ان کا استعمال ہوا ہے، پھر ایک ناؤن چیف کا استعمال ہوا، تو اس کو پلورل بنانے کے لیے کمانڈر کے اندر ہم ایس لگائیں گے تو بن جائے گا کمانڈرز ان چیف۔ یا آپ لے لیجئے برادر ان لا تو بن جائے گا بردرز ان لا۔ اب بات کرتے ہیں کنکریٹ ناؤن کی، ان تمام چیزوں کے نام جن کو ہم چھو سکتے ہو یا جن کو ہم دیکھ سکتے ہو یا چکھ سکتے ہو یا سونگھ سکتے ہو اور یا سن سکتے ہو، کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے بنیادی طور پر 5 سینسز ہوتی ہیں اور عموماً 6 سینس سے ہمارا مراد عقل ہوتا ہے۔ 6 سینس دراصل ایک ایبسٹریکٹ سینس ہے، یعنی کہ ایک ایسی سینس ہے جس کا تعلق کیفیات اور احساسات کے ساتھ ہے، اور ان کے علاوہ جو یہ 5 سینسز ہے ان سے ہم مشاہدہ کر کے کسی چیز کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ تو کنکریٹ ناؤن دراصل ان 5 سینسز سے ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ وہ تمام کے تمام ناؤن جن پر ان 5 سینسز میں سے کوئی بھی ایک سینس کام کرے یا 5 کے 5 کام کرے وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں کنکریٹ ناؤن۔ مثال کے طور پر پیج، واٹر، چاکلیٹ، ہاؤس، بیگ، پین، ڈسٹ، اسٹون، بریز، ہنی، میوزک، ایئر، وال، فریگرنس، نوائز وغیرہ وغیرہ۔ چلو اب ذرا میں آپ کو یہ مزید سمجھاتا ہوں۔ مثال میں ہم لے لیتے ہیں ایئر۔ ایئر ایک ایسا ناؤن ہے جس کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح نہ ہی اس کو سونگا جا سکتا ہے اور نہ ہی سنا جا سکتا ہے۔ پر کیا ایئر کو چھوا نہیں جا سکتا؟ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ چلتی گاڑی سے شیشے میں سر باہر نکالتے ہو اور ہوا آپ کے ان حسین زلفوں کو لہراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک فزیکل وجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ہوا کاغذات کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے، کبھی طوفان کی شکل میں بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیتی ہے، تو لہٰذا ایئر ہمارے پاس اس لحاظ سے ایک کنکریٹ ناؤن ہوا کیونکہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح نوائز کو لیجئے، نوائز کو چھوا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، مگر نوائز کو سنا تو جا سکتا ہے نا، تو اس لحاظ سے نوائز بھی ہمارے پاس ایک کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ 5 میں سے ایک سینس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فریگرنس لیجئے، فریگرنس کو ہم سونگ سکتے ہیں، تو لہٰذا فریگرنس کا بھی ایک فزیکل وجود ہے اور یہ بھی ایک کنکریٹ ناؤن ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی، ان تمام چیزوں کے نام جن کو ہم نہ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ سونگ سکتے ہو اور نہ ہی سن سکتے ہو، ایبسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں۔
یعنی کہ ایسی اشیاء جن پر ہماری 5 میں سے ایک بھی سینس کام نہیں کرتی وہ کہلاتے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جن کو صرف ہم فیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا تعلق ہماری چھٹی سینس سے ہوتا ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں کہوں تو خیالات، تصورات، افکار اور نظریات کے نام کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤنس کہتے ہیں۔ مثال میں لیتے ہیں ٹالرنس، فریڈم، پٹی، پین، ہیٹ، لو، ڈیتھ، سکنس، پاورٹی، ہنگر، انفارمیشن، بریوری، آنیسٹی وغیرہ وغیرہ۔ اب دل و دماغ کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے، یعنی کہ کنکریٹ ناؤن کا ایک فزیکل وجود ہوتا ہے اور ایبسٹریکٹ ناؤن کا ایک فزیکل وجود نہیں ہوتا، ان کا صرف احساس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیتھ کو لیجئے، آپ بے بس پڑے مردہ شخص یا جانور کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر بذات خود موت کو نہیں دیکھ سکتے۔ دراصل موت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل ایک باڈی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی، تو لہٰذا موت ہمارے پاس ہوگی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اسی طرح آپ لو کو لیجئے، کیا آپ لو کو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں یا چکھ سکتے ہیں یا سونگ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ فلاں شخص کا لو بڑا میٹھا ہے، فلاں کا کٹا ہے، فلاں کا ترش ہے؟ یا آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں آپ سے 10 کلو محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے 2 ٹن محبت کرتا ہے؟ یا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس کا لو کالا ہے، اس کا لو لال ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ لو ایک احساس کا نام ہے اور احساس ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، تو لہٰذا لو ہمارے پاس اس لحاظ سے ہو گیا ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اسی طرح آپ انفارمیشن کو لیجئے، دراصل آپ جو سن رہے ہو وہ انفارمیشن نہیں بلکہ ایک آواز ہے۔ انفارمیشن کو صرف سمجھا جا سکتا ہے، سنا یا دیکھا نہیں جا سکتا۔ یعنی انفارمیشن وہ چیز ہے جو فقط آپ کے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ کاغذ ہے یا کوئی اسکرین ہے، آپ کو جو سنائی دے رہا ہے وہ آواز ہے، لہٰذا انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہو گئی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن۔ زیادہ تر ایبسٹریکٹ ناؤن کی صرف سنگولر فارم ہی ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیشہ ہی انکاؤنٹیبل ہوں گے، کچھ کاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ آئیڈیا لیجئے، اس کی پلورل فارم ہوتی ہے آئیڈیاز، اور اس طرح سے اور بھی کئی سارے ورڈ ہے جو کہ ہے تو ایبسٹریکٹ مگر وہ کاؤنٹیبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی۔ کائنات کی ہر وہ چیز جس کو ہم گن سکتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر فون، پلانٹ، پلانٹ، بوائے، فین، پین، کاؤ، ہارس، ماؤنٹین، ایروپلین، اینجل، بٹرفلائی، گلاس، بیڈ، بک، ڈریم وغیرہ۔ آپ کو اس وقت اسکرین پر دکھنے والے تمام کے تمام ناؤنس ایسے ناؤنس ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ اب بات کرتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن کی۔ کائنات کی وہ تمام چیزیں جن کی گنتی ناممکن ہو، یعنی جو گنے نہ جا سکتے ہو یا جن کی گنتی انتہائی مشکل ہو، انگریزی میں انکاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ ان کو ہم ماس ناؤن بھی کہتے ہیں۔ یہ ناؤن کاؤنٹیبل کے بالکل الٹ ہے، یعنی کہ جو ناؤن کاؤنٹیبل نہیں ہوتا وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتا ہے، جیسے کہ ملک، رائس، شوگر، فلاور، ہنی، واٹر، گولڈ، بریڈ، فوڈ، رین، نیوز، سوپ، بلڈ، ڈارکنیس، فوگ، انفارمیشن، ہیٹ، لو، سلور، الکوہل وغیرہ۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کی پہچان تھوڑی پریشان کن ضرور ہے مگر مشکل نہیں۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کی پہچان کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں مایا کی شکل میں ہے، یعنی کہ لیکوڈ فارم میں ہے، یا دانے کی شکل میں ہے یا پاؤڈر کی شکل میں ہے، وہ تمام کی تمام انکاؤنٹیبل ناؤن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر واٹر ہمارے پاس لیکوڈ کے فارم میں ہے تو واٹر انکاؤنٹیبل ناؤن کہلایا۔ اسی طرح رائس ہمارے پاس دانے کی فارم میں ہے، یعنی کہ گرین کی فارم میں ہے، تو لہٰذا رائس ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن کہلایا۔ اب میں آپ کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤنس کی سنگولر فارم ہونے کے ساتھ ساتھ پلورل فارم بھی ہوتی ہے، جیسے کہ بوائے کا بوائز، آئیڈیا کا آئیڈیاز، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کی صرف سنگولر فارم ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ملک، گولڈ، یعنی کہ آپ ملکس نہیں کہہ سکتے، آپ گولڈس نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ہنسے کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ 2 boys، 3 dreams، 4 angels وغیرہ وغیرہ، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ہنسے کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ 2 water یا 3 milk کہنا بالکل غلط ہے۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کو گنتی میں لانے کے لیے ان کے ساتھ ایک یونٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ 2 glasses of water یا 3 bars of gold وغیرہ، یعنی کہ انکاؤنٹیبل ناؤن کو بنا کسی یونٹ کے گنتی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو نکات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو کوئی لفظ پہچاننا ہے کہ کاؤنٹیبل ہے کہ انکاؤنٹیبل ہے تو آپ اس لفظ کو ان نکات کے سانچے میں رکھیں،
یعنی کہ اس سے پہلے ہنسا لگائے، اگر وہ ہنسا لے رہا ہے تو لہٰذا کاؤنٹیبل ہے، اگر ہنسا نہیں لے رہا تو انکاؤنٹیبل ہے. یا اسی طرح جو آپ کو میں باقی پیچھے پوائنٹس بتا چکا وہ اپلائی کرے، اور یا جو میں آگے بتانے والا وہ اپلائی کرے. تو اس سے آپ کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن کو پہچاننا بہت ہی آسان ہو جائے گا. کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کے علاوہ انڈیفینیٹ آرٹیکل اے اور این کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً دا بوائے، این ایپل، ا پین وغیرہ. انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم انڈیفینیٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال نہیں کر سکتے. آپ ا ملک نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی آپ این انفارمیشن کہہ سکتے ہو. چلو اب بات کرتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی. کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم مینی، فیو، ا فیو اور دا فیو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ many boys, few books, the few pages, a few friends. اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ many, few, a few اور the few کا استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ a few information نہیں کہہ سکتے، the few gold نہیں کہہ سکتے، the few news نہیں کہہ سکتے. ففتھ پوائنٹ، انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم little, a little, the little اور much کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ little water, much petrol, the little honey, a little milk. مگر کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ان کا استعمال نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ مچ کار نہیں کہہ سکتے، لٹل بوائز نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر لٹل سے آپ کے مراد چھوٹے لڑکے ہو تو آپ کہہ سکتے ہو، مگر اگر لٹل سے مراد آپ کے کم لڑکے ہو تو آپ لٹل بوائز نہیں کہہ سکتے، آپ کو فیو بوائز کہنا پڑے گا. سکس پوائنٹ، کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم سیورل، ایچ، ایوری وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیورل پیجز، ایچ بوائے، ایوری مین. اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم سیورل، ایچ اور ایوری کا استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ سیورل واٹرز غلط ہے، ایچ ملک غلط ہے، ایوری ہنی غلط ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیوز دکھنے میں تو پلورل لگتا ہے، مگر یہ ایک سنگولر ناؤن ہے، نیوز کی پلورل فارم نہیں ہے. یہ ایس یہاں پر اس کا خود کا ہے، یعنی کہ نیوز ایس کے ساتھ ہی نیوز ہے. اگر آپ اس سے ایس ہٹا دو تو نیو بن جائے گا، جو کہ ایک بالکل مختلف ورڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر مٹیریل ناؤنس اور ایبسٹریکٹ ناؤنس انکاؤنٹیبل ناؤنس ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ ناؤن کی. دراصل دنیا کا ہر ایک ناؤن یا تو اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے یا ان اینیمیٹ ناؤن ہوتا ہے. اینیمیٹ ناؤن ان چیزوں کے ناموں کو کہا جاتا ہے جو کہ جاندار چیزیں ہوتی ہے، یعنی کہ لیونگ تھنگس کے نام جو ہے وہ اینیمیٹ ناؤن کہلاتے ہیں، اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہے ان کے نام ان اینیمیٹ کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر بوائے، تو بوائے ایک اینیمیٹ ناؤن ہے کیونکہ بوائے ایک جاندار کا نام ہے. اسی طرح مثال میں کاؤ لیجئے، کاؤ بھی ہمارے پاس اینیمیٹ ناؤن ہے کیونکہ کاؤ بھی ایک جاندار کا نام ہے. مختصر یہ کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو کہ جاندار ہے اس کا نام اینیمیٹ ناؤن کہلاتا ہے، اور دنیا کی ہر وہ چیز جو بے جان ہے اس کا نام ان اینیمیٹ ناؤن کہلاتا ہے. ان اینیمیٹ ناؤن کے مثال میں ہم چیئر لے سکتے ہیں. چیئر ایک بے جان چیز کا نام ہے، لہٰذا یہ کہلایا ان اینیمیٹ ناؤن. اسی طرح آپ مثال میں کار لیجئے، کار بھی ایک بے جان چیز کا نام ہے تو یہ کہلایا ان اینیمیٹ ناؤن. اب چلو اینیمیٹ ناؤن اور ان اینیمیٹ ناؤن کو جملے میں مثال سے سمجھتے ہیں. جملہ لیتے ہیں، علی گیو می اے پین. تو اس جملے کے اندر ہمارے پاس دو ناؤن ہیں، ایک ہے علی اور دوسرا ہے پین. تو علی ہمارے پاس اینیمیٹ ناؤن کہلایا اور پین ہمارے پاس ان اینیمیٹ ناؤن کہلایا، کیونکہ علی ایک جاندار کا نام ہے اور پین ایک بے جان چیز کا نام ہے. اب بات کرتے ہیں اینیمیٹ ناؤن اور ان اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو کیسے بنایا جاتا ہے. دراصل اینیمیٹ ناؤن اور ان اینیمیٹ ناؤن اہم بھی اس لیے ہے کیونکہ ان دونوں کو مختلف طریقے سے پوزیسو بنایا جاتا ہے. ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو پوزیسو سمجھا دیتا ہوں کہ پوزیسو کسے کہتے ہیں. پوزیسو دراصل پوزیشن سے نکلا ہے، پوزیشن مانی ملکیت، تعلق، قبضہ وغیرہ. اور ہم جانتے ہیں کہ ناؤن کے فنکشنز میں ایک اہم فنکشن ناؤن کا یہ بھی ہے کہ یہ اپنا پوزیشن دکھاتا ہے، یعنی کہ ملکیت دکھاتا ہے جملے کے اندر دوسرے ناؤنز کے ساتھ. تو چلو آپ سمجھتے ہیں اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو کیسے بنایا جاتا ہے. اگر ایک سنگولر اینیمیٹ ناؤن ہے اور اس کو اپنے پوزیسو بنانا ہے تو ناؤن کے آخر میں اپوسٹروفی کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد ایس لگایا جائے گا، جیسے کہ دا کاؤز ملک از گڈ فار ہیلتھ، یعنی کہ گائے کا دودھ صحت کے لیے مفید ہے. تو یہاں پر دودھ کو کاؤ کی ملکیت اور قبضہ بتایا گیا، کاؤز ملک یعنی کہ گائے کا دودھ. اور ایک پلورل ریگولر اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو بنانے کے لیے اس ناؤن کے آخر میں اپوسٹروفی لگائی جاتی ہے اور اپوسٹروفی کے بعد ایس کا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ ایک ریگولر پلورل ناؤن میں ایس آلریڈی موجود ہوتا ہے. مثال میں ہم لے سکتے ہیں آئی لیو نیئر اے بوائز اسکول، یعنی کہ میں لڑکوں کے اسکول کے قریب رہتا ہوں. تو یہاں پر بوائز ہمارے پاس ایک پلورل ناؤن ہے، اس کو پوزیسو بنانے کے لیے ہم نے ایس کے بعد اپوسٹروفی لگائی ہے. اب بات کرتے ہیں ان اینیمیٹ ناؤن کی.
تو ان اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو بنانے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. ان اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو بنانے کے لیے اپوسٹروفی اور ایس کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ آف کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لیگس آف دا چیئر آر بروکن، یعنی کہ کرسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہاں پر یہ جو لیگز ہے یہ دراصل کرسی ہی کی ملکیت ہے، مگر چونکہ ایک ان اینیمیٹ ناؤن ہے تو ہم اس کو چیئرز لیگز نہیں کہہ سکتے، ہمیں اسے لیگس آف دا چیئر کہنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم مثال میں لے سکتے ہیں دا کلر آف یور کار از بیوٹیفل، یعنی کہ تمہاری گاڑی کا رنگ خوبصورت ہے. تو یہاں پر یہ رنگ جو ہے یہ گاڑی کی ہی ملکیت ہے، مگر ہم اس کو یور کارز کلر نہیں کہہ سکتے، ہمیں دا کلر آف یور کار کہنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ان اینیمیٹ ناؤن ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ان اینیمیٹ کے ساتھ آف کا استعمال کیا جائے گا، کبھی کبھار ہم ان اینیمیٹ کے ساتھ اپوسٹروفی اور ایس کا استعمال بھی کرتے ہیں، پر یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب اس ناؤن کو پرسونیفائی کیا گیا ہوتا ہے. پرسونیفائی اصل میں پرسونیفیکیشن سے نکلا ہے. پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے کسی بے جان چیز کو جاندار چیز کی کوالٹی دے دینا. تو اس صورت میں ہم جب ان اینیمیٹ ناؤن کو پوزیسو بناتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اپوسٹروفی اور ایس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیتھس ڈور، نیچرز لا، پاکستان's ہیروز وغیرہ وغیرہ. مگر ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر ہم ان اینیمیٹ ناؤن کے ساتھ آف کا استعمال کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو.